بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خارش کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں تو نمک والے پانی سے نہائیں، جسم پر چند قطرے زیتون کے تیل کے لگائیں، مرچ مسالوں سے اجتناب کریں۔ ناظرین، گردوں میں تکلیف ہو اور پیشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بہارے کا استعمال اکثر درجہ رکھتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو اور بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیر و برکت بڑھ جائے گی۔ ناظرین، 4 چیزوں کی عادت آپ کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ بے شک نماز میں شفا ہے اور یہ خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے اور بدن کو ڈلنے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، نماز پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کریں اور اندھیرے میں مت کھائیں۔ کھانے کو سونگھنا بند کر دیں، کیونکہ کھانے کو سونگھنا بدتحسی ہوتی ہے۔ ناظرین، منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ ناظرین، ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں ایک کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو۔ ناظرین، زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ سونا انسان کی یادداشت میں کمزوری لاتا ہے۔ ناظرین، پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگا دی جائے تو پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ ناظرین، بخار کے مریض کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ توری کی سبزی کھانے سے جسم میں بے تحاشا طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفات دور ہوں گی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جامن کا پھل کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین، کیلا زیادہ کھاؤ، قوت بامیں اضافہ کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ ناظرین، سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو، کیونکہ یہ بابرکت لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا ڈھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھواڑے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ ناظرین، روزانہ رات کو سوتے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سونا آخرت میں نجات کا باعث ہے اور قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کا درد یا معدہ خراب ہو جائے، گرم پانی میں لیموں نچوڑیں اور ہلکا سا نمک بھی شامل کر کے پی لیں۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے کھائیں، اس چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ ناظرین، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ناظرین، انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی بہت مفید ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف کرتا ہے، جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، گنے کا رس دل اور دماغ، معدے،
کو صاف کرتا ہے، جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ ناظرین، گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک بھی پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ٹماٹر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ ناظرین، شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ زیتون کا تیل کھا لیا کرو، بدن پر بھی لگا لیا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے جس کو اپنے رنگ کو صاف کرنا ہے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ وہ آم کھائے۔ آم دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ ناظرین، پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پات کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ ناظرین، کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں اور دماغ کو طاقت دے گا اور جسمانی قوت میں بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے، وہ خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با اور انصاف پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، سینے کی جلن کے شکار مریض کو باقاعدگی کے ساتھ روزانہ چند کیلے کھا لینے چاہیے۔ روزانہ اخروٹ کھانے سے 5 فائدے: جگر کی صفائی کرتا ہے، حافظے کی کمی کو دور کرتا ہے، بالوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے۔ ناظرین، نیم کا تیل استعمال کرو۔ ناظرین، معدے کو ہمیشہ تندرست رکھے گا۔ کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کریں۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کر دو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بعد نماز عشاء سورۃ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو 1 چٹانگ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ ایسا مسلسل 10 دن کریں تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، بزرگ حضرات اسے کچھ دن زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل ناف کے اندر لگانے سے اور اس کے ساتھ ایک ہاتھ سے مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہم جو آپ کے ساتھ ٹوٹکے شیئر کرتے ہیں یہ 100% ورکنگ ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ بہت سارے آزمودہ ٹوٹکوں کے ساتھ ملا کر بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کے لیے شیئر کی گئی ہے تاکہ آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، اگر کھانا پکانے میں عام تیل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریض مٹی کے برتن میں پانی پئیں اور بیسن کی روٹی یا چکی کا آٹا استعمال کریں۔ ناظرین، ابلا ہوا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ سیب کے چھلکے چبانے سے پیشاب کی زیادتی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مچھلی کا سالن دل کی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹینشن بڑھاپا جلد پر لاتی ہے۔ ناظرین، حیض کے درد میں انار دانہ بہت آرام دیتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی میں رزق میں تنگی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، بکری کی چربی طاقت بڑھاتی ہے اور بھنڈی خواتین کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، شدید سر درد میں پالک کا استعمال نہ کریں۔ زیادہ تھکن پر سرسوں کے تیل سے 7 منٹ پاؤں کی مالش کریں، سکون آ جائے گا۔
ناظرین، ناریل کا تیل بالوں کو گنا کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال تیزی سے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، کالے چنے کا شوربہ روزانہ 1 کپ شام کے وقت پی لیں۔ ایسا کرنے سے شوگر اور دمہ کی بیماری میں کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ جمع کرنا جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ سائنس کے مطابق چھینک کے دوران 1 لمحے کے لیے سانس رک جاتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ کھانے سے بدہضمی میں آرام آتا ہے۔ ناظرین، آدھی رات کو کھانا کھانے سے پرہیز کریں اور رات کو میٹھی چیزیں سے دور رہیں۔ ناظرین، بخار میں شہد استعمال نہ کریں۔ سیب خون کو جمنے سے بچاتا ہے۔ انگور گردوں کی پتھریوں سے بچاتا ہے اور کیلا ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر بھولنے کی عادت ہو تو یہ ذہین لوگوں کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ جگر کی سوجن میں لوکی بہت مفید ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، صبح دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دار چینی کی چائے معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے شہد چاٹنے سے اچھی نیند آتی ہے۔ ناظرین، انار کا جوس بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، گیس میں گرین ٹی بہت مفید ہے اور بھوک نہ لگے آم کا اچار فائدے دیتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن نمک کے ساتھ کھانے سے پیٹ درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے والا جلدی کم بیمار پڑتا ہے۔ ناظرین، گاجر، دہی، لہسن، اسٹرابیری اور دلیا طاقت فراہم کرتے ہیں۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر شوگر ہو تو کریلا، میتھی، جامن اور آم کی گٹھلی کا سفوف بنا کر دہی کے ساتھ استعمال کریں، مگر ڈاکٹر کے مشورے سے یہ جاری رکھیں۔ ناظرین، آنکھوں کی کمزوری کے لیے بادام دودھ کے ساتھ مفید ہیں۔ سورت قریش پڑھنے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، کمزوری دور کرنے کے لیے انجیر، بادام، اخروٹ اور دودھ کا استعمال بہترین ہے۔ لیموں کا پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور سرما آنکھوں کی دھندلاہٹ میں مفید ہے۔ ناظرین، لیموں والا پانی سن پن کے لیے مفید ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑ کر دودھ پینے کی عادت اپنائیں۔ چہرے پر ٹماٹر یا بادام کا تیل لگانے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنے سے انسان کی مالی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کینسر جیسے موذی مرض سے بچنے کے لیے اسٹرابیری کا جوس ڈیلی پئیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پلیز لائک کریں۔